بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 19 کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، تو یک یک وہ دو فریق تھے کہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سیدنا صالح علیہ السلام کی دعوت پر لوگ دو فریق بن گئے، مومن اور کافر، اور جھگڑا اس بات پر کرنے لگے کہ کون حق پر ہے۔ ان میں سے ایک مومنوں کا گروہ تھا اور دوسرا کافروں کا، جو بہت بڑا تھا۔ کافروں کا گروہ بڑا تھا۔ اس کی قوم کے سرداروں نے، جو بنے ہوئے تھے، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، ان میں سے ان کے لیے جو ایمان لائے تھے، ان سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ صالح اپنے رب ہی کا بھیجا ہوا رسول ہے؟ انہوں نے جواب دیا یقیناً ہم اس پر بھی ایمان رکھنے والے ہیں جس کے ساتھ اسے بھیجا گیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، بلا شبہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ قال صالح علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اے میری قوم تم لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی لیے جلدی کیوں کرتے ہو؟ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کیوں نہیں تم اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ قالوا، حسنہ سے مراد کیا ہے؟ رحمت، یعنی تم کیوں اللہ کا عذاب مانگتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا قالوا اطيرنا بك وبمن معك، انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ کس نے کہا؟ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ قوم ثمود نے سیدنا صالح علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو، تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کے چہروں پر بھلائی کے آثار نہیں دیکھتے۔ ان چہروں سے نعوذ باللہ نحوست ٹپکتی ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ کہ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون، صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہی سے ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو۔ اس آیت کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ جب سے تم نے اپنی نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے اس وقت سے ہم پر کوئی نہ کوئی آفت پڑی ہی رہتی ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایک ہی قوم تھے، تم نے ہم کو ہمارے بیچ میں آ کر پھوٹ ڈال دی اور ہمیں الگ الگ کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، 3 بار فرمایا، اور ہم میں سے ہر ایک کو وہم ہو ہی جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توکل سے دور کر دیتا ہے۔ یعنی وہم جو کیا جاتا ہے، ہم جو وہموں میں پڑ جاتے ہیں نا، وہم میں نہیں پڑنا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم لوگ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے ہو، یعنی تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے کہ تم اطاعت کرتے ہو یا نافرمانی کرتے ہو۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اس شہر میں 9 جتھے دار تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ گمراہی میں مبتلا تھے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلاتے تھے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر ڈالا اور سیدنا صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ قالوا، انہوں نے کہا تقاسموا باللہ لنبیتنہ وأہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون۔ انہوں نے کہا تم لوگ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاؤ ہم اس پر اور اس کے گھر والوں پر ضرور شب خون ماریں گے، پھر ہم ضرور اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے اور ہم بلا شبہ سچے ہیں۔ کس کو؟ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا۔
یعنی جب صالح علیہ السلام کے خون کے لیے اس کے اقربا سے، اس کے عزیز و قارب میں سے کوئی ولی اگر کھڑا ہوگا اور ہمارے خلاف قتل کا دعویٰ کرے گا تو ہم قسم کھا کر انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ ان کی ہلاکت کیسے ہوئی، کس نے ان کو قتل کیا۔ اہل مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی پروگرام بنائے ہوئے تھے کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد مل کر رسول اللہ کو قتل کر کے خود کو بری الذمہ ثابت کر دیں گے۔ اس طرح اہل مکہ کو سیدنا صالح علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ کیا گیا، انہیں دکھایا گیا کہ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے ایک خفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی ایک خفیہ تدبیر کی اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ۔ پھر اللہ رب العزت پھر مزید کیا فرماتے ہیں، پھر آپ دیکھیں ان کی خفیہ تدبیر کا انجام کیسا ہوا، یقیناً ہم نے ان کو اور ان کی پوری قوم کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، پھر یہ رہے ان کے گھر ویران پڑے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے ظلم کیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے ان کے لیے جو جانتے ہیں۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، ہم نے ان کو نجات دے دی۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کو آتے ہو اور حالانکہ تم دیکھتے ہو، یعنی کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، پھر اس کے باوجود بھی تم شرمناک کام کرتے ہو اور ظلم کرتے ہو۔ پھر رب العزت نے اگلی آیت میں مزید فرمایا أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم لوگ جہالت برتتے ہو۔ یقیناً تم واقعی بے حیائی کو آتے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو، یعنی لوگوں کو راستے میں سے بھی پکڑ لیتے تھے جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ یقیناً کیا تم واقعی مردوں کے پاس آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برا کام کرتے ہو۔ تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اگر تم واقعی سچوں میں سے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں فرماتے ہیں فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا اپنی بستی سے لوط کے گھر والوں کو نکال دو، یقیناً وہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ کس کا کہا؟ حضرت لوط علیہ السلام کا کہا انہوں نے کہ وہ پاک باز بنتے ہیں، ایسی باتیں حضرت لوط علیہ السلام کے لیے کی انہوں نے۔ پھر اب کائنات نے فرمایا فَانْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَى امْرَأَتِهِ قدرناها من الغابرین، پھر ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے جس کے لیے ہم نے طے کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ من الغابرین وامطرنا علیہم مطرا فساء مطر المنذرین، اور ہم نے ان پر بارش برسائی زبردست بارش، سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط پر خاص قسم کی بارش کی جو کنکریلی پتھر والی بارش تھی، جس پر ان کے تمام نام لکھے ہوئے تھے، جو پتھر جس پر لگتا وہ ویسے ہی فوراً ہی برسٹ ہو جاتا، بالکل ایسے جس طرح سے بم بلاسٹ ہوتا ہے، جس طرح سے یہ جو ایکسپلوسو میٹیریل ہوتا ہے پھٹنے والا بارودی، اس طرح کے پتھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے اوپر برسائے، جس پر گرتا وہ پھٹ جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سو ڈرائے جانے والوں کی بہت ہی بری بارش تھی، یعنی ڈرائے گئے لوگوں پر بڑی بری بارش برسائے گی، ان پر حجت قائم کر دی گئی تھی، ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جھٹلا دیا تو ان پر سخت عذاب نازل کر دیا گیا۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، آپ کہہ دیں سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ تعالیٰ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔
مشرکوں کی تردید اور مذمت کرتے ہوئے سوال کیا گیا ہے، کیا اللہ رب العزت عظیم بہتر ہے جو انسان کو نفع اور نقصان دینے پر قادر ہے، یا وہ شریک بہتر ہیں جو ان کے لیے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی مدد نہیں کر سکتے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے اور ہم سب سے قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔